کیونکہ وہ جوں کا خون جو ہے اس سے بھی بچنا بڑا مشکل ہے، بندے کو پتہ نہیں ہوتا، اور کپڑے میں جوں مر گئی ہے اور اس کا خون لگ گیا کپڑے کو، بندے کو پتہ نہیں ہوتا۔ جن علاقوں میں جوں زیادہ ہیں یا جن لوگوں کے کپڑوں وغیرہ کے اندر جوں زیادہ ہے تو وہ تو بڑی مشقت ہو جائے گی، اس لیے شریعت نے اس کو معاف کر دیا۔ اسی لیے فرمایا کہ وَدَمُ الْبَرَاغِيثِ وَالْبَقِّ فِي الثَّوْبِ وَإِنْ كَثُرَ، اگرچہ وہ یہ جو براغیث کا نکلا ہوا خون ہوتا ہے یہ عموماً تھوڑا ہوتا ہے، لیکن یہاں فرما دیا وَإِنْ كَثُرَ، اگر وہ زیادہ بھی ہو، زیادہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قدر درہم سے زیادہ ہو، لیکن عموماً وہ تھوڑا سا ہوتا ہے، ایسا داغ سا لگ جاتا ہے خون کا، اس سے اگر کئی داغ بھی ہوں تو خیر ہے۔ اسی طرح بعض اوقات بچے بندہ اٹھاتا ہے گود میں، بچہ پیشاب کرتا ہے تو اس پیشاب کے ذرات یا کسی ڈنگر کے قریب سے بندہ گزر رہا ہے تو ڈنگر نے پیشاب کیا تو اس کے ذرات لگ گئے کپڑے کو، لیکن ذرات باریک باریک ہوں۔ باریک کا مطلب یہ ہے جیسے یہ فرماتے ہیں کہ قدر رؤوس الابر، سوئی کے سر کے برابر باریک باریک ذرات اگر لگ جائیں کپڑے کو پیشاب کے تو وہ معاف ہے، کہ اتنے ذرات سے بچنا تھوڑا مشکل ہے، مشقت ہے اس میں۔ یا اسی طرح گلیوں کا جو کیچڑ ہے، کچی گلیاں ہوتی ہیں تو کچی گلیوں میں جب بارش ہو جائے تو کیچڑ بن جاتا ہے، تو گلیوں کا کیچڑ لگ گیا تو بندہ جب دیہات میں رہتا ہے، گلی کوچے جو ہیں وہ سارے کچے ہیں، بارش ہو گئی ہے، اب اہل بلد نے باہر تو نکلنا ہے، تو اگر وہ باہر نکلتے ہیں تو کیچڑ تو لگ جائیں گے، پیروں کو یا کپڑوں کو وہ کیچڑ تو لگ جائیں گے، تو کہتے ہیں یہ بھی معاف ہے۔ لیکن معاف ہے اس وقت کہ اس کیچڑ میں نجاست نظر نہ آئے، یعنی کوئی گوبر وغیرہ، ڈنگروں کا گوبر وغیرہ وہ نظر نہ آئے، بس کیچڑ کے ذرات جو ہیں وہ چھینٹیں جو ہیں وہ کپڑے کو لگی ہو، تو اگر اس میں نجاست ظاہرہ ہو تو پھر معاف نہیں ہے، پھر دھونا پڑے گا۔ اچھا، اسی طرح بعض اوقات کپڑے کو یا بدن کو نجاست لگ جاتی ہے تو بندہ دھوتا ہے، نجاست کی جگہ کو بندہ دھوتا ہے لیکن اس کا داغ رہ جاتا ہے، جسم نجاست کا جسم تو دھونے سے زائل ہو جاتا ہے لیکن اس نجاست کا اثر رہ جاتا ہے، یعنی اس کا داغ رہ جاتا ہے، تو فرماتے ہیں خیر میرے او بھی
وہ داغ بھی معاف ہے۔ اسی لیے فرمایا وَأَثَرُّ نِجَاسَةٍ عَسُرَ زَوَالُهُ، کہ جس کا زوال عسیر ہو، مشکل ہو، وہ داغ نہیں جاتا ہے نا بعض اوقات، تو دھونے سے بھی مشکل سے جاتا ہے، تو اس میں بھی مشقت ہے، اس لیے شریعت نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ اسی طرح کہتے ہیں دیکھو بلی کا پیشاب لگ گیا، لیکن بلی کا پیشاب اگر کپڑے کو یا کسی کے بدن کو لگا جس کا اندازہ نہ ہوتا ہو کہ یار کتنے حصے کو لگا ہے بلی کا پیشاب، برتنوں میں نہیں، اسی لیے فرماتے ہیں فی غیر اوان الماء، جن برتنوں سے میں پانی رکھا جاتا ہے یا پانی پیا جاتا ہے، اس میں اگر بلی کا پیشاب موجود ہو تو وہ برتن پلید ہو گئے، لیکن اگر کپڑے یا بدن کو لگ گئے یا کسی اور چیز ایسی کو لگ گئے جن کا پتہ نہیں لگتا کتنے مقدار کو لگا ہے، تو وہ معاف، وعلیہ الفتویٰ۔ اب فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ أَطْلَقَ فِي الْهِرَّةِ وَالْفَارَةِ وَخَرْءِ حَمَامٍ وَعُصْفُورٍ وَإِنْ كَثُرَ۔ بعض فقہاء نے فرمایا کہ یہ جو چیزیں ہیں، بلی ہے، چوہا ہے، یا یہ کبوتریں ہیں، یا یہ چڑیاں ہیں، تو ان کا پیشاب لگ جائے تو بعض علماء نے تو مطلقاً فرمایا، تفصیل میں نہیں گئے، مطلقاً فرمایا کہ یہ معاف ہے، ان چیزوں کا پیشاب لگ جائے تو یہ معاف ہے۔ انہوں نے یہ قید نہیں لگائی کہ برتنوں میں ہو کہ کپڑے میں ہو یا کسی چیز میں ہو، تو یہاں تو پہلے تو آپ نے پڑھا کہ یہاں تو بلی کے پیشاب میں قید، بلی کے پیشاب میں قید ہے کہ اگر برتنوں میں ہو تو وہ معاف نہیں ہے، کپڑے وغیرہ میں ہو تو معاف ہے، لیکن بعض علماء نے اس کو علی الاطلاق جائز قرار دیا کہ بلی کا پیشاب ہو یا چوہے کا ہو یا یہ کبوتریوں کا بول براز ہو یا یہ چڑیوں کا بول براز ہو، تو بعض علماء نے فرمایا علی الاطلاق کہ یہ اس میں قید وغیرہ، اوانی وغیرہ، برتنوں وغیرہ کی قید نہیں ہے، بس علی الاطلاق یہ معاف ہے۔ اور کہتے ہیں دیکھو بعض پرندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا گوشت کھانا حرام ہے، تو ان کے متعلق بھی یہ ایک روایت ہے کہ گوشت کھانا حرام ہے، لیکن ان کا بول براز پلید نہیں ہے، کپڑے کو لگ جائے تو خیر ہے۔ یہ اسی طرح بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں
کہ یہ مثالیں دیتے ہیں بعض چیزوں کے، بعض جانوروں کے منہ سے لعاب نکلتا ہے، جیسے انسان سو جائے تو اگر وہ کسی کروٹ پر سویا ہوا ہے تو اسی جانب، منہ کے اسی جانب سے لعاب نکلتا ہے بعض اوقات، ہر کسی کا نہیں نکلتا لیکن کسی کسی کا لعاب نکلتا ہے سوتے میں۔ تو اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، حموی نے نقل کیے نیچے کہ وہ جو لعاب نکلا نائم کا، اس میں کوئی بدبوئی ہے، اس لعاب سے کوئی بدبوئی سونگھنے میں آتی ہے، یا اس کا رنگ متغیر ہے۔ عام طور پر تو لعاب کا رنگ سفید ہوتا ہے نا، تو اگر لعاب کا رنگ متغیر ہے، زرد پیلا ہو گیا یا سرخ ہو گیا، تو اگر بدبو جاتی ہے اس لعاب سے یا رنگ متغیر ہے، تو پتہ لگتا ہے کہ بھئی یہ معدے سے آیا ہے یہ لعاب، یا اندر کوئی پھنسی ہے جس کا یہ لعاب میں اثر آیا ہے، تو یہ لعاب تو پاک نہیں ہے۔ اور اگر لعاب اپنے رنگ میں ہے، رنگ میں بھی تغیر نہیں ہے، بدبوئی بھی نہیں ہے اس میں، تو پھر یہ لعاب پاک ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ وریق النائم مطلقاً علی المفتى بہ، مفتیٰ بہ قول تو یہ ہے کہ نائم کا لعاب جو ہے وہ پاک ہے، لیکن تفصیل میں نے آپ کو بتائی۔ بعض علماء نے تو مطلقاً فتویٰ دیا کہ بس یہ سب پاک ہے، کیسا بھی ہو پاک ہے، لیکن اس میں یہ تفصیل ہے، فقہاء نے یہ تفصیل رکھی ہے۔ اسی طرح بچوں کا جو منہ ہوتا ہے اس سے لعاب کبھی ٹپکتا ہے، تو منہ بھی پاک ہے بچے کا، اگرچہ وہ خود دھو نہیں سکتا لیکن فطری طور پر پاک ہے۔ وہ معصوم بچے ہوتے ہیں نا، تو ان کے منہ سے تو لعاب بے اختیار بہتا ہے بچوں کے، فرمایا وہ بھی پاک ہے اور ان کا منہ بھی پاک ہے۔ اسی طرح یہ جو گوبر ہوتا ہے، سرقین، گوبر کا غبار لگ گیا کسی کو، گوبر پڑا ہوا ہے، خشک گوبر ہو، اور کوئی آندھی آ جائے، کسی کے کپڑے کو اس کا غبار لگ جائے، تو یہ بھی معاف ہے۔ یا اسی طرح بعض چیزوں کو آپ جلاتے ہیں تو دھواں نکلتا ہے،
تو کہتے ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ نجس ہیں، لیکن ان کا دخان اور ان کا دھواں جو ہے اگر اس کو جلا دیا جائے تو اس کا دھواں پاک ہے۔ مثلا دیکھیں، یہ گوبر خود نجس ہے، لیکن اگر گوبر جلائیں اس کا جو دھواں لگ گیا وہ پاک ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ نجس چیز کا دخان پاک ہے اگر قلیل انداز میں لگے، تو زیادہ لگے تو پھر دھونے میں احتیاط ہے کہ بندہ اس کو دھو لے۔ اور اس کی وجہ اصل میں یہ ہوتی ہے کہ پاک ہونے کی کہ کوئی شے پلید ہے، لیکن اگر اس میں تغیر و تبدل اتنا ہو جائے کہ اس کی ماہیت تبدیل ہو جائے تو شے پاک ہو جاتی ہے۔ آج کل عامۃ الورود چیز جو ہے وہ یہ چوزے ہیں، جو چوزے یہ جو بازار میں چرگان آپ لیتے ہیں نا، چرگان، تو بازاری یہ جو مشینی چوزے ہیں ان کے خوراک کو اگر آپ دیکھیں تو ان میں نجاسات شامل ہیں، بہتا ہوا خون، اور اس قسم کی نجس چیزوں سے ان کی خوراک و بوریوں میں جو بکتی ہے تو ان کے خوراک میں نجاسات شامل ہیں۔ تو اب اس پلید چیز کو کھا کر ان کا گوشت بنتا ہے، تو دیکھیں غذا تو پلید ہے، لیکن غذا پلید چیز انہوں نے گوشت کی صورت میں اب متحقق ہو گیا، اب تو وہ بہتا ہوا خون نہیں رہا، لہذا حقیقت بدل جائے تو شے پاک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک مولوی صاحب نے فتویٰ دیا تھا کہ یہ چوزے حرام ہیں، اور وجہ یہ بتائی تھی کہ ان کی تو ساری خوراک بالکل حرام ہے، تو خوراک حرام ہے تو گوشت بھی حرام ہے۔ تو قاعدہ ایسا نہیں ہے، شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ حقیقت بدل جائے تو شے کا حکم بدل جاتا ہے۔ اس لیے ٹھیک ہے کہ خوراک میں تو گندگی ہے، نجاسات ہیں، لیکن اب ان نجاسات کی تو حقیقت بدل گئی، وہ شے آخر بن گئی ہے، تو حقائق کی تبدیلی سے احکام بدل جاتے ہیں۔ لہذا یہ چوزے وزے پاک ہیں، ان کا گوشت پاک ہے، لیکن صحیح طریقے سے ذبح ہو جائے تو۔ عموماً یہ ذابحین جو ہیں یہ لوگ احتیاط نہیں کرتے، اس لیے خود ذبح کر لیا کریں، مذبوحات کے کھانے میں احتیاط کریں کہ ذابحین کی لاپرواہی کی وجہ سے مذبوح چیز جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ اس لیے علماء کو چاہیے کہ مذبوحین چیز کو اپنے ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے خود ذبح کریں،
تو یقین ہو گیا حل کا کہ شے حلال ہے، حرمت کا شک نہیں رہا، تو حقیقت کی تبدیلی سے شے کا حکم بدل جاتا۔ اسی طرح بہت سارے جزیات انہوں نے نقل کیے ہیں، لیکن یہ بات یہ بھی اہم ہے کہ والعفو عن الریح والفصاء اذا اصاب السراویل المبتلۃ او المقعدۃ علی المفتى به۔ اصل میں کچھ تو میں نے آپ کو بتایا کچھ فتویٰ ہوتے ہیں، کچھ احتیاط ہوتا ہے۔ فتویٰ الگ چیز ہے، احتیاط الگ چیز ہے۔ سلسلے قادریہ کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس زمانے میں چونکہ لوگ لنگ پہنتے تھے، یہ سلوار کا رواج نہیں تھا ان کے زمانے میں، تو ایک لنگ میں وہ پاک لنگ پہن کے نماز پڑھتے تھے۔ جس لنگ میں ریح خارج نہیں ہوا اس لنگ میں نماز پڑھتے تھے، جس لنگ میں ان سے ایک مرتبہ ریح خارج ہو گیا اس میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہ احتیاط ہے۔ صالحین لوگ تو بہت محتاط ہوتے ہیں نماز کے متعلق اور روزے کے متعلق اور رزق کے متعلق بالخصوص، تو جبھی تو اولیاء بنتے ہیں کہ وہ رزق میں بھی بہت احتیاط کرتے ہیں، عبادات میں بھی بہت احتیاط کرتے ہیں۔ فتویٰ الگ چیز ہے۔ فتویٰ تو یہ ہے کہ 5-10 مرتبہ بھی اگر آپ سے سلوار کے اندر ریح خارج ہو گیا تو سلوار نہیں پلید ہوتی، ریح کے خروج سے کپڑا نہیں پلید ہوتا، نماز اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ فتویٰ ہے، اور یہ اولیاء کرام بزرگان دین کا عمل عموماً احتیاط پر ہوتا ہے، تو وہ احتیاط ہے۔ اسی لیے آگے نقل کر رہے ہیں کہ وَكَانَ الْحَلْوَائی لَا يُصَلِّي فِي سَرَاوِيلِهِ۔ امام حلوائی جو فقیہ ہے، فقہ کے امام ہے، فرماتے ہیں وہ اپنے سلوار میں نماز نہیں پڑھتے تھے کہ سلوار میں تو کبھی ریح خارج ہو جاتی ہے تو تبدیل کرتے۔ وَلَا تَأْوِيلَ لِفِعْلِهِ إِلَّا التَّحَرُّزَ مِنَ الْخِلَافِ۔ کہتے ہیں ان کے اس فعل کے لیے کوئی اور تعویل نہیں ہے مگر یہ کہ وہ بچنا چاہتے تھے، گویا کہ خلاف سے نکلنا چاہتے تھے۔ چونکہ بعض فقہا نے یہ قول کیا ہے کہ اگر ریح خارج ہو جائے کسی سلوار میں یا لنگ میں تو اس میں نماز مکروہ ہے، تو کراہت سے یہ لوگ نکلتے ہیں۔ محتاط لوگ احتیاط کرتے ہیں۔ جس کسی کا بھی ایک کراہت کا قول ہو، کسی کا بھی ہو، چاہے اپنے امام کا نہ ہو، تو احتیاط اس میں ہے کہ اس سے بچا جائے۔ اسی لیے امام حلوائی رحمہ اللہ تعالی وہ اپنے سلوار میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہ احتیاط ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا، فتویٰ نہیں ہے، احتیاط ہے۔
اور یہ کہتے ہیں دیکھو یہی قاعدہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ شے کی حقیقت بدل جائے تو حکم بدل جاتا ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ وَمِن ذَلِكَ قَوْلُنَا بِأَنَّ النَّارَ مَطْهَرَةٌ لِلرَّوْثِ وَالْعُذْرَةِ فَقُلْنَا بِطَهَارَةِ رَمَادِهَا تَيْسِيرًا وَإِلَّا لَزِمَتْ نِجَاسَةُ الْخُبْزِ فِي غَالِبِ الْأَمْصَارِ۔ کہتے ہیں دیکھو آگ یہ مطہرۃ بہت زیادہ پاک کرنے والی شے ہے، مصدر میمی کا حمل ہے۔ مطہرۃ بعض لوگ پڑھتے ہیں لیکن یہ اولا نہیں ہے، مطہرۃ مصدر میمی ہے اور مصدر کا حمل مبالغتاً ہوتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ آگ بہت زیادہ پاک کرنے والی شے ہے۔ کس کے لیے؟ فرماتے ہیں للروث، گوبر کے لیے۔ اب گوبر تو پلید ہے نا، لیکن اگر گوبر کو آپ نے جلا دیا تو اب اس کا راکھ جو ہے وہ پلید نہیں ہے، پاک ہو گیا۔ اسی طرح والعذرت، باقی بندوں کے جو پیشاب ہے تو اس کو بھی اگر جلا دیا تو حقیقت بدل گئی، اور حقیقت بدل جائے تو حکم بدل جاتا ہے۔ اس لیے بول براز بندے کا، اس کو بھی اگر جلا دیا تو اب اس کا راکھ پاک ہو گیا، اب راکھ ہو گیا، اب وہ بول براز نہیں رہا۔ جس طرح میں نے ابھی آپ کو کہا کہ یہ چوزوں کی جو غذا ہے اس کی حقیقت بدل جاتی ہے، یہاں بھی حقیقت بدل جاتی ہے۔ فَقُلْنَا بِطَهَارَةِ رَمَادِهَا تَيْسِيرًا، ہم نے کہا بھائی فتویٰ یہ دیا کہ اگرچہ وہ روث جو ہے وہ نجاست ہے، بندے کا بول براز نجاست ہے، لیکن اگر اس کو جلا دیا جائے تو وہ راکھ اس کی حقیقت بدل گئی، اب راکھ ہو گیا تو راکھ تو پاک ہے۔ یہ وَإِلَّا، اور اگر راکھ کو پاک نہ مانو، فرماتے ہیں بہت بڑا فساد لازم آ جائے گا۔ راکھ پاک ہے، کہتے ہیں اگر راکھ کو پاک نہ مانو تو میاں غالب شہروں میں جو روٹی تنور والے پکاتے ہیں یا توے پر پکتا ہے، توے پر روٹی پکتی ہے، تو کوئی نہ کوئی حصہ اس کا جل جاتا ہے، راکھ ہوتا ہے وہ، تو پھر تو ساری روٹیاں حرام ہو جائیں گی۔ اس لیے راکھ کے اوپر نجاست کا حکم نہیں لگانا چاہیے کہ مطلق راکھ نجس ہے، نجاست کا راکھ بھی پاک ہے۔ یہ جو بول براز کا بھی جزء آپ نے پڑھ لیا، تو جب نجاست کا راکھ پاک ہے تو روٹی اگر جل جائے، کوئی جگہ جل جائے، تو اس کے اوپر نجاست کا حکم نہیں لگانا چاہیے۔ نجاست کا حکم لگا دیا راکھ کے اوپر تو پھر روٹیوں سے روٹی الخبز فی غالب الامصار، اکثر شہروں میں جو روٹی پکتی ہے وہ پھر نجس ہوگا، کیونکہ کوئی نہ کوئی داغ، کوئی نہ کوئی جگہ تو اس کی جلی ہوئی ہوتی ہے، راکھ ہوتا ہے۔
اگرچہ فقہا لکھتے ہیں کہ حرام ہے، مٹی کا کھانا حرام ہے، تو ہر پاک چیز کا کھانا جائز نہیں ہوتا۔ جیسے مٹی ہے، اسی طرح راکھ ہے، راکھ پاک ہے، پلید چیز کا راکھ بھی ہو تو وہ پاک ہو جاتا ہے کہ حقیقت تبدیل ہو گئی ہے، تو پاک تو ہے لیکن کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہر پاک چیز کا کھانا حلال نہیں ہوتا۔ عام کے افراد زیادہ ہوتے ہیں، خاص کے کم ہوتے ہیں۔ خاص کے تحقق کے مقامات کم ہوتے ہیں، عام کے تحقق کے مقامات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں یہی حکم ہے کہ مشقت ہو جس چیز میں تو شریعت میں اس کے بندے چھوٹا پیشاب نہیں کرتے، یہ چمگادڑ کرتا ہے۔ چمگادڑ کے کچھ خصوصیات ہیں۔ چمگادڑ کے تھنے بھی ہوتے ہیں، جیسے عورت کے تھنے ہوتے ہیں نا، چمگادڑ کے بھی تھنے ہوتے ہیں۔ تھنے جانتے ہیں نا، ٹی پشتو کے ہوتا تی ہوئی، لیکن باقی پرندوں کے تھنے نہیں ہوتے، خفاش کے ہوتے ہیں۔ اس کو حیض بھی آتا ہے، خفاش کو، چمگادڑ کو حیض بھی آتا ہے، باقی پرندوں کو نہیں آتا۔ اسی طرح خفاش کا بول ہوتا ہے، چھوٹا پیشاب، باقی پرندوں کا فقہا لکھتے ہیں چھوٹا پیشاب نہیں ہوتا۔ ان کا چھوٹا پیشاب وہی ہوتا ہے جو بول براز نرم ہوتا ہے پرندوں کا، اس نرمی میں ان کا چھوٹا پیشاب بھی نکل جاتا ہے۔ یعنی بول براز کے ساتھ چھوٹا پیشاب بھی ان کا نکل جاتا ہے، کوئی الگ راستہ نہیں ہے اس کے لیے، برخلاف اس کے چمگادڑ کے۔ تو اس کی زیادہ خصوصیات ہیں چمگادڑ کے، تو اس کا چھوٹا پیشاب بھی ہوتا ہے، اس لیے فرمایا یہ بھی معاف ہے۔ اگر کسی کے کپڑے کو لگ جائے یہ چمگادڑ کا چھوٹا پیشاب، اسی لیے فرمایا کہ وَمِن ذَلِكَ طَهَارَةُ بَوْلِ الْخُفَاشِ وَخَرْعُهُ، اور اس کا بڑا پیشاب بھی کسی کو لگ جائے کپڑے کو وغیرہ تو وہ بھی پاک ہے۔ اسی طرح دیکھو، کبھی آپ بکری سے دودھ لیتے ہیں، چوتے وقت دودھ لیتے ہیں، تو بکری کی مینگنی دودھ کے برتن کے اندر پڑ جاتی ہے۔ تو اب اگر نجاست کا حکم دے دیا جائے تو پھر تو سارا دودھ اونڈیلنا پڑے گا۔ اس لیے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے۔ وہ جو مینگنی پڑ گئی ہے محلب میں، اس برتن میں جس میں دودھ لیا جا رہا ہے، اس برتن میں اگر یہ مینگنی پڑ گئی ہے تو یہ بھی معاف ہے۔ مینگنی کو نکال دو، دودھ پاک ہے، دودھ کے اوپر نجاست کا حکم نہیں لگے گا۔ اسی لیے فرمایا وَالْبِعْرُ إِذَا وَقَعَ فِي الْمَحْلَبِ، اس برتن میں پڑ جائے جس میں حلیب ہے، دودھ ہے، تو یہ بھی معاف ہے۔ لیکن مینگنی کی دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک مینگنی تازہ مینگنی ہوتی ہے،
تازہ، تو وہ تو اگر پڑ جائے محلب میں تو مینگنی کو نکال دو، دودھ پاک ہے، اس کا تو حکم یہ ہے۔ لیکن اگر مینگنی متفتت ہے، ٹکڑے نہیں ہوا، ٹوٹا نہیں ہے، مینگنی ٹوٹی نہیں ہے، اس سے قبل پڑ گئی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، مینگنی کو نکال کر پھینک دو، دودھ پاک ہے۔ لیکن اگر متفتت ہو گئی ہے تو پھر یہ حکم نہیں ہے۔ یہ اس قسم کے جزیات جو ہیں یہ آپ حضرات مطالعہ کر لیا کریں، چند ایک جزیات بلکہ کثیر جزیات میں نے آپ کو بتا دی ہیں اس قاعدے کی کہ جس چیز میں مشقت ہو وہ مشقت یسر لاتا ہے، سہولت لاتا ہے۔ یہ جزیات جو ہیں اس کے یہ چند ایک جزیات میں نے آپ کو بتا دیے، بہت زیادہ بتا دیے بلکہ، لیکن ایک بات تو ضروری ہے، وہ آپ 236 صفحے پر چلے جائیں، وہاں دیکھو ہم بیع و شراء کرتے ہیں، چیزیں خریدتے ہیں، بیچتے بھی ہیں۔ تو بیع و شراء میں کا تعلق چونکہ حلال حرام سے ہے، رزق سے ہے، تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ رزق، حضور نے فرمایا کہ بدن کے اوپر اگر 10 روپے کا کپڑا ہے اور اس میں 1 روپیہ حرام ہے تو اس کپڑے میں عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے رزق کے معاملے میں بہت احتیاط ہے، رزق حلال طیب ہونا چاہیے، شبہات سے بھی پاک ہونا چاہیے۔ یہ اولیاء کرام، بزرگان دین، دین کے علماء پرانے زمانے میں، آج کل تو ہم بہت بے احتیاط ہو گئے، پرانے زمانے میں یہ لوگ جو اولیاء بنے ہیں بھائی، یہ احتیاط کر کے اولیاء بنے، رزق کے معاملے میں بہت احتیاط کرتے تھے کہ کوئی حرام لقمہ پیٹ میں نہ چلا جائے۔ اور اس کے متعلق میں ایک مختصر سا واقعہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ لالا کالا ایک گاؤں ہے، وہاں ایک مولانا صاحب تھے، مدرس تھے، بالخصوص یہ صرف اور نحو کے امام تھے سمجھو، صاحب اسوات رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے اور ان کے خلیفہ تھے۔ وہ مولانا صاحب لالا کالا والے ایک مرتبہ سبق پڑھا کر طالب علموں کو تو گھر آ گئے، گھر جب آ گئے دوپہر کا کھانا تیار تھا، گھر والوں نے روٹی اور ساگ جانتے ہو نا، روٹی، اور جیسے لقمہ حلق سے نیچے اترا ایک چیخ نکلی آپ کی کہ تباہ ہو گیا میں۔ یہ چیخ نکلی، گھر والوں نے خیر پوچھا کیوں؟ آپ نے گھر والوں سے سوال کیا کہ بتاؤ یہ آٹا کدھر تھا جو تم نے مجھے لقمہ کھلایا ہے، آٹا کدھر تھا؟
انہوں نے کہا جی آٹا تو ہمارا اپنا گھر کا آٹا ہے، اپنا گندم پسوایا ہے، جیسے آپ نے کل بھی یہی آٹا کھایا تھا آج بھی کھا لیں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ آٹے میں نمک کدھر تھا؟ گھر والوں نے کہا وہی جو کل نمک ہم نے ڈالا تھا آج بھی وہی ہے۔ اچھا تو ساگ کدھر سے لائے ہو؟ تو گھر والے کہنے لگے کہ ساگ تو یہ خادمہ عورت ہے، تو یہ ہمارے پڑوس میں جو ہمارے پڑوسی نے ساگ بویا ہے کھیت میں، تو وہاں ساگ وہ بیچ رہا ہے، تو یہ خادمہ گئی ہے اس کھیت میں، اور وہاں ترازو اور وٹے پڑے ہوئے تھے، تو بندہ تو نہیں تھا اس وقت باغ میں، باغ کا مالک نہیں تھا، لیکن اس خادمہ نے خود پالک کا ساگ گویا کہ کاٹ کر تول دیا اس ترازو اور وٹوں سے، اور تول کر کے پھر لے آئی، اور پھر جا کے پیسے بھی دے آئی ہے۔ مولانا صاحب نے کہا بس یہی ہے، تم نے یہ تصرف کیا مال غیر میں بغیر اذن ہی، اس کے کھیت سے تم نے ساگ توڑا، کاٹا، اور وہ اس کا اذن تم کو نہیں تھا، اجازت نہیں تھی، تو یہ تم نے تصرف کیا فی مال الغیر بغیر اذن ہی، اسی وجہ سے میری ساری محنت تباہ ہو گئی۔ مولانا صاحب چل پڑے، پیدل سفر تھا ان زمانوں میں، سیدو شریف حضرت صاحب کے پاس، صاحب سوات کے پاس، بہت بڑے آدمی تھے صاحب سوات۔ مسجد میں عموماً حضرت بیٹھا کرتے محراب میں۔ یہ جب مولانا صاحب پہنچے اور مسجد میں جہاں جوتے نکالتے ہیں اس جگہ تک پہنچے، جوتے نکال رہے تھے کہ صاحب سوات کی نظر پڑ گئی، تو جو مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، صاحب سوات نے ان کو کہا کہ دیکھو ہمیں ہمارے مشائخ نے بجھا ہوا دیا جانتے ہو وہ ڈیوا، مڑا ڈیوا، ہمیں ہمارے مشائخ نے بجھا ہوا دیا دے دیا تھا، تو ہم نے اس کے ساتھ محنت کر کے اس کو جلا دیا۔ ہم لوگوں کو جلا ہوا دیا دے دیتے ہیں، تو یہ لوگ ساگ کے لقمے سے اس کو بجھا دیتے ہیں۔ یہ بات جو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے وہ ابھی وہ ادھر ہیں، مولانا صاحب جوتوں کی جگہ میں ہے، تو صاحب سوات نے یہ فرما دیا کہ ہم لوگوں کو جلا ہوا دیا بلڈیوا لوگوں کو دے دیتے ہیں، تو لوگ اس جلے ہوئے دیے کو ساگ کے لقمے سے بجھا دیتے ہیں۔ اب مولانا صاحب تو بڑے پریشان تھے، گئے جیسے صاحب سوات کی قدم بوسی کی، صاحب سوات نے فرمایا بیٹھو۔ مولانا صاحب نے اپنا حال بتا دیا کہ میرا تو بس وہ لقمہ اندر گیا ہے اور ظلمت آ گئی ہے، وہ نور جو میرے دل میں پیدا ہو گیا تھا وہ بس اس لقمے نے بجھا دیا، ختم ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ صاحب سوات سے کہا اب کیا ہوگا؟ صاحب سوات نے کہا کہ بیٹا اب سلسلے کے سارے اسباق از سر نو پڑھنے پڑیں گے، وہ محنت آپ کو
دوبارہ کرنی پڑے گی۔ شروع کیا دی سلسلے کے سارے اسباب کی ابتدا پھر شروع کر دی۔ بہت سا زمانہ گزر گیا، لیکن لالا کالا والے مولانا سے فرماتے تھے کہ وہ نورانیت جو میرے قلب میں آئی تھی، تلافی تو کچھ نہ کچھ ہو گئی ہے دوبارہ سبق پڑھنے سے، لیکن وہ نورانیت واپس نہیں آئی۔ جو لقمہ کھانے سے پہلے میرے دل میں نورانیت تھی وہ واپس نہیں آئی۔ یہ میں نے واقعہ اسی لیے سنایا کہ رزق میں بڑا احتیاط ہے، رزق میں حل حرمت کا زیادہ خیال رکھیں۔ آپ علماء ہیں، قوم کے رہنما ہیں، بالخصوص جن لوگوں کا تعلق کسی پیر سے انہوں نے سبق لیے ہیں، وہ لوگ بہت زیادہ احتیاط کریں۔ عام علماء کو بھی احتیاط کرنا چاہیے کہ رزق حلال طیب ہونا چاہیے، شبہات سے بھی پاک ہو۔ اور ایک اور مختصر سا واقعہ صاحب سوات کا۔ صاحب سوات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسجد میں مدرس آدمی تھے، مسجد میں رہتے تھے، طالب علموں کو پڑھاتے تھے۔ تو طالب علم اس زمانے میں تو یہ گھروں سے روٹی مانگ کر طالب علم لاتے کھاتے تھے۔ مدرسوں میں تو لنگر ہو گئے نا آج کل، یہ چیزیں تو نہیں تھیں۔ طالب علم رہتے تھے مسجد میں، مختلف مساجد میں، لیکن ان کے اپنی مسجد میں بھی کچھ طالب علم رہتے تھے۔ تو طالب علم جب اپنے لیے روٹیاں مانگ کر لے آتے، صاحب سوات کے گھر سے بھی آپ کا کھانا آ جاتا، تو صاحب سوات اپنا کھانا، سالن، روٹی ساری اٹھا کر طالب علموں کو دے دیتے کہ بھئی یہ تم کھاؤ۔ طالب علم کو کہتے مجھے اپنے یہ جو تمہارا ٹکڑے آئے ہیں نا گھروں سے، ان سے ایک دو ٹکڑے مجھے دے دینا۔ طالب علم دے دیتے، تو ان ٹکڑوں کو کھا کر گزارا کرتے، اپنا اچھا سالن وغیرہ طالب علموں کو دے دیتے تھے۔ ایک طالب علم نے ایک دن پوچھا کہ حضرت آپ کا سالن بھی اچھا ہوتا ہے، روٹی بھی اچھی ہوتی ہے، تو آپ خود نہیں کھاتے ہو؟ وہ ہمیں دے دیتے ہیں، اور ہمارے دو ٹکڑوں کو لے کر تو آپ وہ کھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا ٹھیک کہتے ہو، لیکن اس کی وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو ٹکڑے ہیں، آپ نے جو مجھے دیے، تو آپ کے ٹکڑوں میں دو تملیکیں ہو گئی ہیں۔ گھر والوں نے ٹکڑا آپ کو تملیک کیا، تو اگر گھر والوں کی طرف سے کوئی شبہات ہیں، حل حرمت کی بات ہے، تو آپ کے لیے تو حلال ہو گیا، کیونکہ انہوں نے اپنی مرضی سے آپ کو بخش دیا، تو آپ کا ملک ہو گیا۔ تو آپ کا ملک ہو گیا، تو آپ نے مجھے تملیک کر دیا، تو آپ کے ٹکڑوں میں دو تملیکیں ہوئی ہیں، لہذا وہ میرے لیے حلال طیب ہے، اور میرے گھر کا کھانا میں آپ کو دیتا ہوں، تملیک کرتا ہوں، تو وہ آپ کے لیے حلال طیب ہو گیا۔ صاحب سوات رزق میں اتنی احتیاط فرماتے تھے کہ طالب علموں کے ٹکڑے پر گزارا کرتے تھے، کھاتے تھے، اپنا کھانا طالب علموں کو دیتے تھے۔ یہ ہے احتیاط، جبھی تو اولیاء بنے ہیں یہ لوگ کہ رزق میں احتیاط کیا انہوں نے۔
تو جن لوگوں نے ساگ کے لقمے سے بجھا دیا وہ نور فرماتے ہیں کہ واپس نہیں آیا. وہ جو نورانیت تھی قلب میں وہ واپس نہیں، محنت تو بڑی کی، واپس نہیں آئی. اس لیے میں نے آپ کو عرض کیا کہ بھائی احتیاط ہر معاملے میں. ٹھیک ہے فتویٰ تو الگ ہوتا ہے، لیکن احتیاط کا پہلو جو ہے وہ علماء کو، گویا کہ علماء کو احتیاط کے پہلو پر عمل کرنا چاہیے، بالخصوص رزق میں. تو یہ اصل میں بتا رہا ہوں آپ کو. فرماتے ہیں کہ وَبَيَانُهُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ مِنْ بَابِ خِيَارِ الشَّرْطِ وَمِنْ ذَلِكَ أَفْضَى الْمُتَأَخِّرُونَ بِالرَّدِّ بِخِيَارِ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ إِمَّا مُطْلَقًا أَوْ إِذَا كَانَ فِيهِ غُرُورٌ. غبن فاحش بیوع میں، بیچنے خریدنے میں، سارا دار و مدار ہمارے رزق کا تو بیوع پر ہے. اس لیے بیع میں متأخرین ہمارے فقہاء نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر کسی بندے نے کوئی چیز خریدی، دوسرے نے بیچی، تو خریدنے والے نے خیار غبن رکھا. خریدنے والے نے بیچنے والے کو کہا کہ بھائی آپ کے اس بیع میں اگر مجھے غبن فاحش معلوم ہوا تو پھر یہ مبیع رد کروں گا میں. جیسے خیار شرط وغیرہ فقہ میں آپ نے پڑھا ہے، یہ خیار غبن کہتے ہیں اس کو، کہ مشتری نے یہ خیار رکھا اپنے لیے کہ مجھے یہ اختیار ہوگا کہ اگر مجھے معلوم ہوا کہ آپ نے بیچنے میں غبن فاحش کیا ہے تو میں واپس کروں گا، مبیع کو میں واپس کروں گا. اب جزیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ غبن فاحش کبھی غرر کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کبھی بغیر غرر کے ہوتا ہے. غرر کے ساتھ یہ ہوگا کہ بائع نے بیچتے وقت مشتری کو یہ کہا ہو کہ بھائی میں نے اتنے میں خریدا ہے، میں نے 500 روپے میں یہ چیز خریدی ہے اور تم چلو 600 دے دو یا 550 دے دو. مشتری نے کہا چلو ٹھیک ہے، 550 پر اس نے خرید لیا. بعد میں مشتری کو پتہ لگا کہ میاں یہ تو اس نے جھوٹ بولا ہے کہ میں نے 500 میں خریدا ہے، یہ تو اس نے 400 میں خریدا تھا اور مجھے کہا کہ 500 میں خریدا ہے. تو یہ ہے غرر، دھوکہ. تو کبھی یہ غبن فاحش غرر کے ساتھ ہوتا ہے، تو دھوکہ ہوا تو بدرجہ اولا خیار ہے مشتری کو کہ مبیع رد کر دے کہ لے لو بھائی واپس، تم نے میرے ساتھ فراڈ کیا، کہا یہ کہ 500 میں خریدا ہے، خریدا تو تم نے 500 میں نہیں ہے، وہ تو 400 میں خریدا تھا تم نے. تو اس کا دھوکہ معلوم ہو گیا. تو یہ غرر اگر ہو گیا تو بھی مشتری کو خیار رد ہے. صورت سمجھ گئے وہ مسئلے کی. دوسری صورت یہ ہے غبن فاحش کس کو کہتے ہیں، یہ سمجھ لیں ذرا یہ بات، یہ بڑی اہم ہے فقہ میں. تمام بیوع میں آج کل تقریباً ہمارا یہی حال ہوتا ہے.
یہ حموی ہے، نیچے دیکھیں وعلم سے، وعلم ان الصحیح انما يدخل تحت تقویم المقومین فیسیر وما لا ففاحش۔ غبن فاحش کیا ہوتا ہے کہ غبن فاحش کی شرط رکھ کے رد کر سکتا ہے بندہ مبیعہ کو۔ فرماتے ہیں دیکھو اتنی قیمت سے اگر کوئی چیز بک جائے، مشتری خرید لے اتنی قیمت سے کہ جو مارکیٹ ریٹ کے اندر آتی ہے وہ قیمت، مارکیٹ ریٹ، مقومین جو لوگ قیمتیں تجویز کرتے ہیں اور اشیاء کی قیمتیں دیتے ہیں اور اشیاء خریدتے ہیں، منڈی میں یہ پتہ لگ جاتا ہے۔ جو چیز خریدنی ہو نا، سبزی خریدنا ہے فرض کرو تو سبزی منڈی میں پتہ لگے گا کہ بھئی کلو پیاز کتنے کا ہے۔ تو انتہائی جو مہنگا بکا پیاز فرض کرو وہ 200 روپے میں بکا، مارکیٹ میں 200 روپے میں کلو پیاز بک گیا فرض کرو، تو یہ 200 روپے تک کوئی پیاز بیچے گا تو یہ غبن فاحش نہیں ہے، کیونکہ مقومین مارکیٹ ریٹ 200 تک گیا ہے، لہذا اس کو غبن یسیر کہتے ہیں، یہ خیر میرے۔ لیکن اگر 200 سے زیادہ ہوا، مقومین نے جو قیمت دی ہے یا رکھی ہے اس سے زیادہ پر بیچا، یہ ہے غبن فاحش۔ مارکیٹ ریٹ سے زیادہ پر کسی نے کوئی شے بیچی، فرض کرو یہی پیاز تھا 200 روپے تک تو ریٹ گئی تھی نا، 200 روپے تک تو بکتا تھا، لیکن کسی نے 250 میں بیچا تو یہ ہے غبن فاحش، کیونکہ 250 تک مقومین کی قیمت نہیں گئی ہے، مارکیٹ ریٹ نہیں گئی ہے، یہ ہے غبن فاحش۔ تو ہمارے بیوع میں آپ اندازہ لگائیں کہ ہر اڑتی اور ہر بائے کا اپنا ریٹ ہوتا ہے، ہر بائے اپنی چیز کو یہ نہیں پرواہ کرتے کہ مارکیٹ ریٹ کیا ہے، مارکیٹ ریٹ سے زیادہ نہیں بیچنا چاہیے، اس کی پرواہ نہیں کرتے لوگ۔ ہاں کہتے بس زیادہ بکنا چاہیے، زیادہ مال مجھے ملنا چاہیے، تو زیادہ مال تو ملے گا لیکن حرام ملے گا، مارکیٹ ریٹ سے زیادہ ہوا تو غبن فاحش ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ حل حرمت کا مسئلہ ہوتا ہے، اور رزق میں حرام شامل ہو جائے تو بیڑا غرق ہو گیا، نہ کوئی عبادت قابل قبول ہوتی ہے اور نہ کوئی دعا قابل قبول ہوتی ہے۔ ہم آج کل دعائیں مانگتے ہیں نا، کون سی دعا قبول ہو گئی؟ اسی لیے کہ حضور نے فرمایا کہ آخر زمانے میں ایک بندہ ہوگا یا اللہ یا اللہ یا اللہ کرے گا، یا رب یا رب یا رب، یعنی دعا مانگے گا یا رب کر کے۔ حضور نے فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ۔ فرمایا کہ یا اللہ تو کرتا ہے، دعائیں تو مانگتا ہے، لیکن پیٹ میں طعام حرام، بدن پر کپڑا حرام، کچھ پیا حرام، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ۔ حضور نے فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟
ہاں، اس لیے حرام رزق ہو پیٹ میں، حرام کپڑا ہو بدن پر، حرام پیا، حرام کھایا، بیڑا غرق ہو گیا، نہ کوئی عبادت قابل قبول ہے، نہ کوئی دعا قابل قبول ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کی دعائیں آج کل قابل قبول ہو۔ میں کبھی طالب علموں سے مذاق کرتا ہوں کہ کبھی ایک زمانہ تھا کہ طالب علم جب بارش کے لیے دعا مانگتے نا تو جیسے عرض کرتے کہ اے مولا بارش برسا، تو ابھی ہاتھ نہیں پھیرا منہ کے اوپر کہ بارش لگ جاتی، تو طالب علموں کی دعا مستجاب ہوتی تھی۔ لیکن آج کے میں طالب علموں کو کہتا ہوں یار دعا مانگو، یہ کام ہو جائے، تو یہ بیچارے مانگتے ہوں گے، ایسا نہیں یہ نہیں مانگتے ہوں گے، لیکن کہاں قبول ہوتی ہے؟ طالب علم جس کا حضور نے اتنا مرتبہ بتایا کہ اس کے پیروں کے نیچے تو فرشتے پر بچھاتے، اللہ کے نزدیک طالب علم کا یہ مقام ہے، اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہاں، تو آخر کچھ تو ہے نا۔ ہاں، رب نے تو فرمایا کہ انی اجیب دعوت الداع، اجیب دعوت الداع، میں تو قبول کرتا ہوں، لیکن داعی میں جو شرائط ہیں وہ ہونی چاہیے، وہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ علماء کرام ہیں، تقوی کو اختیار کریں، رزق میں حل حرمت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے غبن فاحش بیوب کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ تو غبن فاحش کی تعریف میں نے آپ کو سمجھا دی کہ مقومین کی تقویم کے اندر جو پیسہ آتا ہے، جو ریٹ آتا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن مقومین کے تقویم کے اندر جو نہیں آتا، مقومین کی تقویم سے بھی زیادہ ریٹ پر بیچیں تو یہ غبن فاحش، یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ مقومین یعنی مارکیٹ ریٹ کا پتہ تو منڈی میں لگتا ہے یا بازار میں لگتا ہے، تو مارکیٹ ریٹ سے زیادہ بیچنا یہ جائز نہیں ہے، مشتری کے لیے بھی جائز نہیں ہے، بائع کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ یہ حل حرمت کے مسائل ہیں، اس لیے ان کا زیادہ خیال رکھیں۔ اچھا، اب یہ قاعدہ جو ہے 5واں قاعدہ، شریعت کا فقہا کے نزدیک 5واں قاعدہ یہ ہے کہ الضرر یزال، کسی بھی چیز میں اگر ضرر ہے تو ضرر کو باقی نہیں رکھا جائے گا کہ ضرر سمیت بندہ وہ چیز خریدے یا بیچے یا پہنے یا کھائے، بلکہ ضرر کا پہلے ازالہ کیا جائے گا، اس کے بعد چیز کا استعمال ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ اصلھا قولہ علیہ الصلاۃ والسلام لا ضرر ولا ضرار، کہتے اس قاعدے کا اصل جو ہے وہ یہ حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ لا ضرر ولا اضرار،
ضرر بھی برداشت نہیں کریں گے کسی اور بندے کی طرف سے یا کسی فطری چیز میں جو ضرر ہے، ضرر کو برداشت نہیں کیا جائے گا، ولا اضرارا، اور دوسرے بندے کو بھی ضرر نہیں پہنچایا جائے گا، دوسرے کو بھی ضرر سے بچانا پڑے گا، خود کو بھی ضرر سے بچانا پڑے گا۔ یہ قاعدہ ہے شریعت میں، نہ خود ضرر برداشت کرنا جائز، نہ دوسرے کو ضرر میں ڈالنا جائز، دونوں حرام۔ اس حدیث کے تو خیر حوالہ جات دیے ہیں انہوں نے، تو فرماتے ہیں کہ وَفَسَّرَهُ فِي الْمُغْرَبِ، یہ مغرب یہ لغت کی کتاب ہے، معتبر کتاب ہے، کہتے بِأَنَّهُ لَا يَضُرُّ الرَّجُلُ أَخَاهُ ابْتِدَاءً وَلَا جَزَاءً لا ضرر ولا ضرار۔ کہتے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنے دوسرے بھائی کو ضرر میں نہیں ڈالے گا، ضرر نہیں پہنچائے گا۔ ضرر پہنچانے کے پھر دو مواقع ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ دوسرے بندے نے اس کو ضرر نہیں پہنچایا، یہ اس کو ابتداءً ضرر پہنچا رہا ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی ناجائز ہے کہ ضرر کی ابتدا کرے کوئی بندہ، دوسرے کو ضرر پہنچائے ابتداءً۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس بندے نے تمہیں ضرر پہنچایا تو تم اس کے بدلے میں اس کو ضرر پہنچا رہے ہیں، تو یہ بدلے میں پہنچانا بھی جائز نہیں۔ ابتداءً بھی کسی کو ضرر میں ڈالنا جائز نہیں ہے، جزاءً بھی جائز نہیں ہے۔ بدلے میں اگر کسی نے آپ کو ضرر پہنچایا تو آپ سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اسے معاف کر دیں۔ اس نے ضرر پہنچایا تو آپ اس کو معاف کر دیں۔ نہیں معاف کرتے تو اس کو کہو بھائی تم نے اتنا ضرر مجھے پہنچایا تو مجھ سے معافی مانگو، ضرر نہ پہنچاؤ۔ اس نے ضرر پہنچایا آپ کو تو اس کے بدلے میں آپ کو ضرر پہنچانا جائز نہیں ہے۔ دو صورتیں ہیں، یا تو بالکل معاف کر دو، اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے گا، یا بالکل نہیں معاف کرتے ہو تو چلو وہ معافی مانگے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے آپ کو ضرر پہنچایا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دینا۔ لیکن جزاءً اور بدلے میں آپ اس کو ضرر پہنچائیں کہ میں تم سے بدلہ لیتا ہوں، یہ جائز نہیں۔ اور اس مسئلے کو، اس قاعدے کو فرماتے ہیں ہمارے فقہا نے کتاب الغصب کے مسائل میں ذکر کیا ہے اس قاعدے کو، کہ غصب میں یہ ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ دوسرے کے مال غصب کرتا ہے تو ضرر پہنچاتا ہے نا، تو اس نے تو ضرر پہنچایا اس کو، لیکن دوسرے کو جائز نہیں کہ وہ اس کو ضرر پہنچائے۔ غصب کے باب میں جہاں مسائل غصب کا ذکر ہوتا ہے فقہ میں، وہاں اس قاعدے کو کہ لا ضرر ولا اضرار، اس قاعدے کو ذکر کرتے ہیں ہمارے فقہا۔ یا کتاب الشفع میں
اس کا ذکر ہوتا ہے۔ آگے آ رہا ہے کتاب الشفع میں یہ ہوتا ہے کہ شفع کا حق 3 بندوں کو ہے، لیکن شفع کا حق جائیداد غیر منتقلہ میں، زمین ہے، دکان ہے، گھر ہے، یہ جائیداد غیر منتقل چیز ہے، یہ ان میں شفع کا حق شریعت نے دیا ہے۔ منتقل چیزوں میں حق شفع نہیں ہے۔ جیسے آپ نے بستر بیچا تو کوئی شفع نہیں کر سکتا، منتقل چیز ہے نا۔ آپ نے کپڑے بیچے اپنے، کوئی شفع نہیں کر سکتا، منتقل چیز ہے۔ لیکن اگر آپ نے زمین بیچی تو اب 3 بندے ہیں جن کو شفع کا حق شریعت نے دیا ہے۔ ایک شریک ہوتا ہے، دوسرا خلیط ہوتا ہے، تیسرا جار ہوتا ہے۔ کتاب الشفع کا یہ خلاصہ ہے بس۔ شریک کو جو اس زمین کے رأس میں ملکیت ہے، اس بندے کی بھی، آپ کی بھی ملکیت ہے، اس کی بھی ہے، تو وہ ملکیت میں رأس جائیداد کے رأس میں وہ شریک ہے، اس کو شریک کہتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنا حصہ بیچ دیا تو شریک کو حق ہے کہ وہ شفع کرے کہ بھئی میرا حق ہے۔ دوسرے آدمی کو کیوں بیچا آپ نے؟ وہ شفع کر سکتا ہے۔ اسی طرح خلیط کا بھی حق ہے۔ اگر شریک شفع نہیں کرتا تو دوسرے نمبر پر خلیط ہے۔ خلیط اس کو کہتے ہیں جو جائیداد کے رأس میں تو شریک نہیں ہے لیکن اس کے حقوق میں شریک ہے۔ جیسے راستہ ہو گیا یا پانی ہو گیا زمین کا، تو راستے کا شریک خلیط کہلاتا ہے۔ حقوق مبیعہ میں شریک کو خلیط کہتے ہیں۔ تو اس کا حق ہے کہ بھئی میرا راستہ تمہارا راستہ اس جائیداد کی طرف تو ایک ہے، تو میں تو اس جائیداد کے حقوق میں شریک ہوں، رأس میں تو شریک نہیں ہوں لیکن حقوق میں شریک ہوں، تو اس کو خلیط کہتے ہیں۔ اس کا بھی حق ہے شفع کا۔ تیسرا جو ہے وہ جار ہے، پڑوسی، لیکن یہ امام اعظم کا مذہب ہے کہ جار کو بھی حق شفع ہے، دوسرے ائمہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں بس وہی 2 ہے۔ پڑوسی کو بھی، جیسے آپ کی زمین کے ساتھ دوسرے بندے کی زمین لگتی ہے، بنی شریک ہے، اس بنی سے ادھر ایک آدمی کی زمین ہے، بنی سے ادھر تیری زمین ہے، تو تم نے اگر یہ زمین بیچی کسی اور بندے کے اوپر، خارجی پر، تو اس جار کو حق ہے، پڑوس والے کو حق ہے کہ وہ شفع کرے کہ بھئی میرا حق ہے، میں لیتا ہوں۔ تو اب دیکھیں یہ شفع جو ہے شریعت نے شفع کا حق دیا، ان 3 بندوں کو شفع کا حق دیا، لیکن شفع کس لیے شریعت نے جائز رکھا؟ اس لیے بنیادی مقصد یہ ہے کہ سوء جار سے بچا جائے، برے پڑوسی سے بچا جائے۔ کوئی باہر کا آدمی آئے گا، پتہ نہیں کوئی بدمعاش ہوگا، اس کا میری زمین کے ساتھ جو ہے وہ خرید لے گا بدمعاش،
تو وہ پڑوسی کہے گا یار یہ بدماش آ گیا میرے پڑوس میں، یہ تو تنگ کرے گا، لہٰذا وہ شفع کا حق شریعت نے اس کو دے دیا پڑوسی کو کہ بھئی تم شفع کر سکتے ہو اور اس بدماش کو نکال سکتے ہو۔ تو سوء جار سے بچنے کے مقصد کے لیے شریعت نے شفع کا حق دیا ہے، کسی کو ضرر پہنچانے کے لیے نہیں۔ شفع سے کسی کو ضرر بھی تو ہوتا ہے، لیکن مقصد وہ نہیں ہے کہ کسی کو ضرر پہنچانا ہے۔ مقصد ہے کہ جو زمین کا مالک ہے وہ سوء جوار سے بچ جائے، برے پڑوسی سے بچ جائے، یہ مقصد ہے۔ تو ان دو جگہوں میں کتاب الغصب میں اور کتاب الشفع میں فقہا اس قاعدے کلیہ کو نقل کرتے ہیں کہ الضرر یزال، ضرر کا ازالہ کیا جائے گا، نہ خود کسی سے ضرر برداشت کریں اور نہ کسی دوسرے کو ضرر پہنچائیں۔ دیکھو شریعت کے کتنے صاف اور بہترین قوانین ہیں۔ اگر بندہ اپنے معاملات میں خود بھی دوسرے کے ضرر سے بچے اور دوسرے کو بھی ضرر نہ پہنچائے تو کوئی جھگڑا ہوگا؟ امن و امان کی زندگی ہوگی، پیاری زندگی ہوگی۔ جھگڑے تو اس سے پیدا ہوتے ہیں کہ آپ دوسرے کو ضرر پہنچاتے ہیں، دوسرا پھر آپ کو پہنچاتا ہے، جھگڑا بن جاتا ہے۔ تو شریعت نے ان دونوں کو رفع کر دیا کہ نہ تم ضرر پہنچاؤ کسی کو، نہ کوئی اور پہنچائے تمہیں، ضرر سے بچا جائے گا۔ یہ قاعدہ ہے کہ الضرر یزال، اس کے تحت بہت ساری جزیات نقل کی ہیں۔ علامہ ابن الجیم نے اسی لیے فرماتے ہیں وَيُبْتَنَى عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ كَثِيرٌ مِّنْ أَبْوَابِ الْفِقْهِ، بہت سے فقہی ابواب جو ہیں وہ اسی قاعدے پر مبنی ہیں، فقہی ابواب کے مسائل۔ فَمِن ذَلِكَ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ وَجَمِيعُ أَنْوَاعِ الْخِيَارَاتِ وَالْحِجْرِ بِسَائِرِ أَنْوَاعِهِ عَلَى الْمُفْتَى بِهِ، کہتے یہ سب جزیات اسی کلیہ کے ذیل میں آتے ہیں کہ آپ کو جو شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر مبیعہ آپ نے خرید لیا، کوئی شے آپ نے خرید لی اور آپ نے دیکھا کہ بھائی اس میں تو عیب ہے، بائع نے آپ کو عیب نہیں بتایا، لیکن جب آپ نے خریدا اور گھر لائے تو آپ نے دیکھا کہ اس میں تو عیب ہے، تو شریعت نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ رد بالعیب کر سکتے ہیں، مبیعہ کو رد کر دیں، واپس بائع کو واپس کر دیں۔ تو اب دیکھو یہ کس لیے رد بالعیب جو شریعت نے جائز رکھا، کس لیے؟ ضرر سے بچنے کے لیے، اس قاعدے کے مطابق کہ الضرر یزال، یہ اسی طرح فرمایا وَجَمِيعُ أَنْوَاعِ الْخِيَارَاتِ، خیار شرط ہے، خیار عیب ہے، دوسرے خیارات ہیں، تمام خیارات کا قانون یہ ہے۔ بیعہ میں جو مشتری خیار رکھتا ہے اپنے لیے تو وہ اس کے لیے ہوتا ہے کہ ضرر سے بچ جائیں،
کہ مبیعہ میں اگر عیب ہے اور بائع نے نہیں بتایا تو مشتری کو تو ضرر ہو جائے گا، تو اسی لیے مشتری کو ضرر سے بچانے کے لیے شریعت نے خیار دیا، خیار رد۔ یہ تو بہرحال یہ فرمایا کہ یہ جمیع خیارات وغیرہ، والحجر بسائر انواعہ علی المفتى بہ۔ دیکھو قاعدہ یہ ہے کہ اگر آپ کا غلام ہے، آپ نے اس کو معزون فی التجارت بنایا ہے کہ بھائی یہ مال لے لو اور چلو تجارت کرو، مال خریدو اور بیچو، تجارت کرو۔ اب اس نے تجارت جب شروع کر دی تو خسارہ کیا، چونکہ اس کو تجارت کرنے کا تجربہ نہیں تھا تو خسارے میں چلا گیا۔ تو کہتے ہیں آپ اس کے اوپر پابندی لگا سکتے ہیں، حجر، کہ نہ کرو تجارت، بس کافی ہے جو کچھ آپ نے کمایا، ہاں اتنا کافی۔ تو اسی لیے معزون فی التجارت کے اوپر حجر آپ لگا سکتے ہیں، یا کوئی معطوع ہے تو معطوع ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر، یہ قاعدہ ہے۔ یہ تو شفع میں بھی یہی ہے، خیارات میں بھی یہی ہے، اور یہ سب چیزیں اسی طرح دیکھو قصاص اور حدود اور کفارات۔ شریعت نے قصاص جائز رکھا۔ قصاص کیوں جائز رکھا؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ قصاص میں برابری ہے۔ کسی نے کسی کے بھائی کو قتل کیا، کیس قاضی کے پاس چلا گیا، قاضی نے کہا قتل عمد ہے، اس میں تو قصاص ہے، لہذا قاتل کو قصاص تو صدمہ پہنچا ہے نا، تو اگر قاتل کو قصاص کیا جائے تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا کہ چلو بھائی جس نے کیا تھا وہ اپنا کردار اس کو مل گیا، اس کی جزا مل گئی، تو دوسروں میں ضرر نہیں پھیلے گا، باقی لوگ ضرر سے بچ جائیں گے۔ قصاص لاگو ہو گیا تو باقی لوگ بچ گئے۔ اسی طرح حدود ہیں، کفارات ہیں، ان سب میں ازداد ضرر ہوتا ہے۔ ہاں کسی نے قذف کیا، ہاں تو قذف کی حد لگ گئی اس کے اوپر، 80 کوڑے اس کو لگ گئے، تو جس کو قذف کیا تھا وہ مقذوف کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، ورنہ وہ کہے گا تو نے مجھے ایک کو قذف کیا ہے نا، تو میں تمہارے سارے قبیلے کو، تو یہ پھر ضرر بڑھ جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ حدود میں، قصاص میں، کفارات میں، زمان متلفات میں، جیسے آپ نے کسی کا مال ضائع کیا تو آپ کے اوپر زمان قاضی نے لگا دیا کہ بھائی یہ تاوان دینا پڑے گا، یہ تم نے فلاں آدمی کا بیل مارا ہے، قتل کیا ہے، ہاں تو بیل کی قیمت اتنی ہے،
لہٰذا یہ قیمت دینی پڑے گی۔ تو جب ضمان ہو جائے گا قاضی کی طرف سے، ضمان کا حکم ہو جائے گا اور ضمان ادا ہو جائے گا، تو وہ جس کا بیل مرا ہے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، ورنہ وہ کہتا تو نے مجھے میرا ایک بیل مارا ہے تو میں تمہاری ایسی تیسی کروں گا، میں تمہیں ماروں گا، تو ضرر تو پھیلے گا پھر۔ تو ان چیزوں میں یہ جو ساری شریعت کے احکام ہیں، ان میں الضرر یزال کا قاعدہ کار فرما ہے۔ الضرر یزال۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ شریعت کی طرف سے، حکومت اسلامیہ کی طرف سے ائمہ مقرر ہوتے ہیں، قضات قاضی مقرر ہوتے ہیں، اسی طرح کوئی آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ کرتا ہے تو اس کو دفع کرنے کا جواز آپ کو شریعت نے دیا ہے، کیونکہ حفاظت نفس فرض ہے، اپنے جان کی حفاظت فرض ہے۔ اسی طرح مشرکین کے ساتھ جہاد، اسی طرح باغی لوگ جو امام منتخب کے اوپر بغاوت کرتے ہیں، ان لوگوں کو دفع کرنے کا حق۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں دفع ضرر ہے، ازالہ ضرر ہے۔ دیکھو، اگر حکومت اسلامیہ قاضی مقرر نہ کرے تو لوگ پھر جھگڑیں گے نا آپس میں۔ خصومات کے لیے قاضی نہیں ہے کہ وہ کسی جھگڑے کا فیصلہ کرے دو بندوں کے درمیان میں، تو فیصلہ کرنے والا جب نہیں ہے تو خصمین آپس میں لڑیں گے، تو ضرر ہوگا نا۔ اس لیے شریعت اسلامیہ نے، حکومت اسلامیہ کو حق دیا کہ لوگوں کے خصومات کو فیصلہ کرنے کے لیے قاضی مقرر کرے۔ تو اب قاضی جو مقرر ہو گیا تو ازالہ ضرر ہو گیا، اب لوگ آپس میں تو نہیں لڑیں گے۔ کہتے ہیں بھائی جا کے قاضی صاحب کے پاس استغاثہ کرو، تو قاضی صاحب فیصلہ کریں گے پھر، تو ضرر دفع ہو گیا قاضی کے تقرر سے۔ اسی طرح باقی معاملات ہیں، اور فرماتے ہیں کہ دیکھو وفی البزازیت، یہ ایک اور جزیہ نقل کرتے ہیں من کتاب الکراہیت، فتاوی بزازیہ کے حظر و اباحت کی جو بحث ہے، کراہیت کہتے ہیں، تو اس میں یہ جزیہ ہے۔ فرمایا کہ ایک بندے نے کسی درخت کے ٹہنیاں بیچی، باغ کے مالک نے کسی درخت کے اغصان بیچ دیے، ٹہنیاں۔ اب وہ ٹہنیاں جو بیچی مالک نے، مشتری نے خرید لی۔ اب اگر مشتری ٹہنیوں کو کاٹنے کے لیے درخت پر چڑھتا ہے، چڑھنا پڑے گا کیونکہ ٹہنیاں تو اوپر ہوتی ہیں، تو ٹہنیوں کو حاصل کرنے کے لیے، کاٹنے کے لیے، اگر یہ مشتری، یہ مالک جو ٹہنیوں کا مالک بن گیا ہے،
یہ اگر درخت کے اوپر چڑھے گا تو بائیں کے گھر والے سارے نظر آئیں گے، پردہ نہیں ہوگا۔ سمجھ آئیے؟ اب کیا ہوگا؟ خریدی تو اس نے ٹہنیاں ہے، ٹہنیوں کو اب کاٹ نہیں سکتا کیونکہ چڑھے گا تو بے پردگی ہوگی۔ ہاں، باغ کے مالک کو ضرر ہوگا کہ اس کے خواتین جو ہے وہ بے پردہ اس کو نظر آئیں گی، تو کشف عورات ہو جائے گا، تو یہ تو ضرر ہے۔ اس ضرر کو شریعت نے کیسے دفع کیا؟ فرمایا کہ یؤمر بأن یخبرہم وقت الارتفاع لیستتروا مرۃ او مرتین۔ فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بندہ جو ٹہنیاں کاٹنے کے لیے چڑھتا ہے وہ پہلے اعلان کر دے، چیخ مارے کہ بھائی خبردار میں اوپر چڑھ رہا ہوں، اپنا پردہ کر لو۔ یہ اس کے اوپر ضروری ہے، یہ اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اعلان کر دے، اخبار کر دے کہ بھائی میں ٹہنیوں کو کاٹنے کے لیے چڑھ رہا ہوں، لہذا آپ لوگ اپنا پردہ کر لیں۔ یؤمر بأن یخبرہم وقت الارتفاع لیستتروا مرۃ او مرتین، تو یہ اس کے اوپر لازم ہے۔ تو یہ کام اگر کرے گا تو وہ بائی کے گھر والے ضرر سے بچ جائیں گے۔ اخبار کرے گا، اعلان کرے گا تو وہ اپنا پردہ کر لیں گے نا، تو ضرر دفع ہو جائے گا۔ شریعت نے اس ضرر کو دفع کرنے کے لیے یہ طریقہ بتایا ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں تو عام رواج ہے کہ پڑوسی اگر اپنے مکان کے چھت پر چڑھتا ہے اور دوسرے پڑوسیوں کا مکان نظر آتا ہے، گھر والے صحن وغیرہ نظر آتے ہیں، تو لازم ہے کہ چڑھنے والا اعلان کرے کہ بھئی میں مکان پر چڑھتا ہوں فلاں ضرورت کے لیے، لہذا آپ لوگ پردہ کریں۔ تو یہ ضرر سے بچنے کا طریقہ ہے۔ اور اگر ایسا چڑھ گیا تو پٹھان ہوا تو بندوق سے مارے گا۔ ہاں، مارتے ہیں۔ اعلان نہیں کیا، اخبار نہیں کیا اور ایسے ہی چڑھ گیا تو جس کا گھر نظر آتا ہے وہ تو پھر بندوق سے نیچے اتارتے ہیں پٹھان۔ پنجابی تو گزارا کرتے ہیں، تو پٹھان تو اس معاملے میں گزارا نہیں کرتے۔ اس لیے یہ ضرر کو رفع کرنے کے لیے یہ شریعت نے تدبیر بتائی ہے۔ فَإِنْ فَعَلَا، تو اگر چڑھنے والے نے یہ کام کیا، یعنی اعلان کر دیا کہ بھائی میں چڑھتا ہوں اوپر، تو ٹھیک ہے، فَبِهَا، شریعت پر عمل ہو گیا، ضرر سے بھی بچ گیا۔ لیکن وَإِلَّا رُفِعَ إِلَى الْحَاكِمِ لِيَمْنَعَهُ مِنَ الْارْتِفَاعِ، اور اگر وہ نہیں اعلان کرتا تو پڑوسی کو جس کا گھر نظر آتا ہے اس کو بندوق نہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ پڑوسی کو قاضی کے پاس جانا چاہیے کہ قاضی صاحب میں نے اس کو کہا کہ یار اعلان کر لیا کرو جب چڑھو گے اوپر، لیکن یہ نہیں کرتا ہے، تو پھر قاضی کو یہ اختیار ہے شرعاً کہ وہ اس کو روک سکتا ہے۔ نہیں روکے گا تو جیل میں ڈالے گا، تو یہ تو قاضی کے پاس اختیار ہے۔ تو قاضی پھر ضرر سے بچائے گا اور اس کو روکے گا
کہ بھائی اعلان کر کے چڑھو، اخبار کر کے چڑھو، اخبار اور اعلان کے بغیر مت چڑھو ورنہ جیل تمہاری جگہ ہوگی۔ یہ طریقہ بتا دیا، تو ضرر سے بچنے کے لیے، الضرر یزال کے لیے یہ طریقہ شریعت نے بتا دیا ہے۔ اور دیکھیں اور بھی جزیات ہیں، جیسے یہ ایک کلیہ قاعدہ ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات، ضرورت جو ہے وہ ممنوع چیز کو بھی جائز قرار دیتی ہے، ضرورت کی وجہ سے ممنوع چیز بھی جائز ہو جاتی ہے۔ یہ قاعدہ ہے۔ کہتے دیکھو اس کلیہ کے تحت یہ جزی آتا ہے کہ ایک بندہ مخمصہ کی حالت میں پہنچ گیا، کھانے کو کچھ نہیں ملتا، پینے کو کچھ نہیں ملتا، تو حالت مخمصہ میں ہو گیا۔ حالت مخمصہ کا مطلب یہ ہے کہ بس مرنے کے قریب ہے، بھوک پیاس سے مرنے کے قریب ہے، اور البتہ مردار وہاں پڑا ہوا ہے، تو اس مردار کو اگر نہیں کھائے گا تو مرے گا۔ لہذا ایسے بندے کو مرنے کے ضرر سے بچنے کے لیے مردار کھانا شریعت نے جائز قرار دے دی، تو ضرر رفع ہو گیا نا، مردار کھانے سے زندگی بچ گئی ہے۔ اسی لیے فرمایا ومن ثم جاز اکل المیتۃ عند المخمصۃ، اسی طرح منہ میں کسی کا لقمہ پھنس گیا، بعض لوگ بسیار خور ہوتے ہیں نا، حریص ہوتے ہیں، تو لقمہ موٹا سا لیا اور اس کو جب نگل رہے تھے تو وہ ادھر پھنس گیا، حلق میں پھنس گیا۔ اب اور کوئی چیز ہے نہیں، پانی نہیں ہے، جوس وغیرہ کوئی شے نہیں ہے، شراب ہے بس، تو اس شراب کا گھونٹ اگر یہ کرے گا تو لقمہ تو نیچے اتر جائے گا، موت سے بچ جائے گا، لیکن اگر نہیں گھونٹ کرے گا، کہے گا یہ حرام ہے، تو مرے گا۔ اس لیے شراب کا گھونٹ اس کے لیے حلال ہو گیا۔ الضرورات تبیح المحظورات، شراب پینا تو حرام تھا، لیکن اس حالت میں اس کے لیے حلال ہو گیا۔ اسی طرح مردار کھانا تو حرام تھا، لیکن مخمصہ کی حالت میں اس کے لیے حلال ہو گیا۔ یا اسی طرح کہتے ہیں والتلفظ بکلمۃ الکفر للاکراہ، کسی بندے نے دوسرے کو مکرہ کر دیا۔ میں نے آپ کو شاید بتایا تھا اکراہ کی دو قسمیں ہیں، ایک اکراہ ملجی ہے، ایک اکراہ غیر ملجی ہے۔ اکراہ ملجی اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی وارننگ دے کہ بھائی اس بندے کو تم قتل کرو ورنہ تجھے قتل کرتا ہوں، یا اس کے بندے کا مال چوری کرو ورنہ تجھے قتل کرتا ہوں۔ قتل یا عضو کاٹنے کی وارننگ دے، اور وہ بندہ ہو بھی ایسا کہ یہ کام کر بھی سکتا ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی ایرا غیرہ نہ تو خیرہ ہو، وہ کہے کہ قتل کروں گا تجھے، وہ تیرا ہاتھ بھی آزاد ہے، پیر بھی آزاد ہے، قتل کرو، وہ تو نہیں کر سکتا۔ تو ایسے بندے کا اقرار نہیں ہوتا،
اکراہ اس بندے کا ہے جو وہ کام کر بھی سکتا ہے. اگر وہ قتل کی دھمکی دیتا ہے تو قتل کر بھی سکتا ہے. ہاتھ کاٹنے پیر کاٹنے کی دھمکی دیتا ہے تو کر بھی سکتا ہے. تو وہ اگر قتل کرنے کی دھمکی دے یا ہاتھ یا پیر کاٹنے کی دھمکی دے، یہ ہے اکراہ ملجی. لہذا جس کام کے اوپر تجھے مجبور کر رہا ہے وہ کام اب تیرے لیے حلال ہو گیا، جائز ہو گیا. تو اکراہ ملجی کا یہ حکم ہے. غیر ملجی ہے تجھے 10 جوتے ماروں گا، یہ کام تم نے نہیں کیا نا، 50 جوتے ماروں گا، جیسے پنجابی کرتے ہیں. ہاں، پنجابی دکانداروں کا جھگڑا کبھی دیکھا ہے؟ وہ ایک دوسرے کو گالی دیتا ہے نا. وہ دکان سے اترتا ہے، تیری ایسی کی تیسی، میں تجھے 30 جوتے ماروں گا. لیکن جا پیچھے رہا ہے، وارننگ آگے دے رہا ہے، جا پیچھے رہا ہے، 50 جوتے ماروں گا. وہ کہتے مجھے تیری ایسی کی تیسی، میں تجھے 100 جوتے ماروں گا. پیچھے جا رہا ہے. تو ایک تو یہ جھگڑا ہوتا ہے نا، یہ کوئی وارننگ نہیں ہے، یہ ایسا ہی پشتہ بھی ہے، یہ جھگڑا بھی نہیں ہے. تو یہ ہے اکراہ غیر ملجی. لہذا اکراہ غیر ملجی سے کوئی چیز حرام جائز نہیں ہو جاتی. کوئی بندہ اکراہ ملجی کرے اور اس کو کہے کہ تو کلمۃ الکفر کہو ورنہ تجھے قتل کرتا ہوں، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرو نہیں تجھے قتل کرتا ہوں یا تیرا ہاتھ کاٹتا ہوں. اور بندہ بھی ایسا ہے کہ ہاتھ کاٹ بھی سکتا ہے. تو یہ اکراہ ملجی ہے. اس بندے کو کلمۃ الکفر زبان پر جاری کرنا جائز ہے، وقلبہ مطمئن بالایمان. ہاں، جس کا دل مومن ہے، دل میں ایمان ہے، لیکن بظاہر اس کے ضرر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کلمۃ الکفر بول دیا، تو یہ ہے شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ اکراہ ملجی کے وقت میں کلمۃ الکفر بول سکتے ہیں. اگرچہ کلمۃ الکفر تو جائز نہیں ہے، لیکن یہاں ضرورت آ گئی کہ جان بھی تو بچانا ہے بھائی، جان بھی تو بچانا ہے، جان کا بچانا بھی تو فرض ہے. تو اس طریقے سے ہو سکتا ہے جان بچائے بندہ، اور کلمۃ الکفر اکراہ ملجی کی صورت میں جائز ہے کہ جاری کرے. یہ گویا کہ احکام بتا دیے کچھ اس قاعدے کے کہ الضرر یزال، ضرر کا ازالہ کیا جائے گا. نہ خود، یہاں ایک بات نقل کی ہے نیچے حموی نے، آپ حضرات دیکھ لیں، یہ 251 صفحے کے آخر میں، وفی صلاۃ الجلالی اختلف فی الاسترقاء بالقرآن. آپ لوگ تعویذات وغیرہ دم وغیرہ کرتے ہیں نا، وہ مسئلہ ہے. امام صاحب جو مسجد کا ہوتا ہے اس کو تو پھر دم تعویذ کرنے پڑتے ہیں، مقتدی آتے ہیں. تو فرمایا کہ استرقاء بالقرآن میں گویا کہ مسئلہ اختلافی ہے کہ قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھ کر آپ کسی مریض کو دم کریں، رقیہ دم کرنا. مطلب یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ یجوز ان یقرأ علی المریض والملدوغ او یکتب علی ورق ویعلق
او یکتب فی طست و یغسل و یسقى المریض۔ اس تفصیل کو سمجھے ہو کہ قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھ کر کسی مریض کو دم کرے، مریض کے اوپر وہ پڑھ لیں اور دم کریں، یا سانپ کا ڈسا ہوا ہو ملدوغ، یا بچھو کا ڈسا ہوا بندہ ہو اس کو دم کریں، یا کسی آیت کو یا حدیث کو کسی کاغذ کے ورقے پر لکھ کر اس بندے کے گلے میں لٹکا دیں، تعویذ لٹکا دیں۔ او یکتب فی طست و یغسل و یسقى المریض، یا کسی رکابی، یہ جو پلیٹ ہوتے ہیں نا، پلیٹ، اس کو طست کہتے ہیں، یا پلیٹ میں کوئی آیت یا حدیث یا کوئی جو اسلاف صالحین سے منقول اوراد ہوتے ہیں یا وظائف ہوتے ہیں وہ لکھ دیں پلیٹ میں، اور اس کو دھو لیں اور وہ پانی جو ہے وہ مریض کو پلا دیں، تو آیا یہ دم تعویذ؟ تو فرمایا کہ اس میں ہمارے فقہا کا اختلاف ہے۔ فرماتے ہیں فَأَبَاحَهُ عَطَاءٌ وَمُجَاهِدٌ وَأَبُو قِلَابَةَ۔ جلیل القدر تابعین ہیں، حضرت عطاء ابن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مجاہد، حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، حضرت ابو قلابہ بہت بڑے محدث ہیں۔ ان تین حضرات نے تو کہا کہ جائز ہے، مباح ہے، کوئی کراہت، کوئی گناہ اس میں نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ لیکن وَكَرِهَهُ النَّخَعِي وَالْحَسَنُ الْبَصْرِي وَابْنُ سِيرِينَ، ان تینوں نے مکروہ کہا ہے۔ امام نخعی بہت بڑے فقیہ ہیں، حسن بصری بہت جلیل القدر تابعی ہیں، محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، اور حضرت حسن بصری کے بھانجے ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، تعبیر الرؤیا پر بڑی مستند کتاب ان کی موجود ہے، بڑی کتاب۔ تو ان تینوں نے مکروہ کہا کہ یہ دم تعویذ کرنا مکروہ ہے۔ تو دیکھو، مکروہ تحریمی نہیں کہا، مکروہ تحریمی قریب بالحرام ہوتا ہے، اور مکروہ تنزیہی جواز کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے، یعنی جائز ہوتا ہے لیکن خلاف اولا ہوتا ہے۔ تنزیہی مکروہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ شے جائز ہے لیکن اولا نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ تین جلیل القدر تابعین نے، حضرت عطاء، حضرت مجاہد، حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہم، انہوں نے جائز قرار دیا ہے کہ دم بھی کر سکتے ہیں قرآن سے، تعویذ بھی لکھ کر گلے میں لٹکا سکتے ہیں، اور کسی پلیٹ پر کچھ لکھ کر قرآن کی آیت یا حدیث یا اسلاف کا آزمایا ہوا کوئی نسخہ، تو پلیٹ میں لکھ کر اس کو دھو لیں،
اس کا پانی مریض کو پلا دیں، یہ ساری چیزیں ان حضرات نے تینوں نے جائز قرار دی ہے بلا کراہت، اور آخری تینوں نے مع الکراہت جائز قرار دی ہے کہ اولا نہیں ہے، تو اولا تو واقعی نہیں ہے، اس لیے کہ توکل علی اللہ ہونا چاہیے۔ اولا کیا چیز ہے؟ توکل علی اللہ، کہ بھئی میرا مرض بھی اللہ لایا ہے، اسی پر توکل ہے، وہ مجھے شفا دے گا۔ لیکن یہ کام ہے مشکل، توکل علی اللہ پر اعتماد کرنا یہ ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے۔ یہ اللہ جل مجدہ نے خواص بندوں کو توفیق دی ہوتی ہے کہ وہ نہ علاج کرتے ہیں مرض کا، نہ دوائی کھاتے ہیں۔ یہ کام ہے وہ بہت مشکل، بڑے طاقت کہاں ہے، لہذا یہ دم تعویذ وغیرہ کرنا یہ جائز ہے، لیکن خلاف اولا ہے۔ اولا یہ ہے کہ بندہ اللہ جل مجدہ پر چھوڑ دے بس۔ وہی ہمارے قبلہ والد صاحب نے ہمارے بڑے بھائی کو مولانا عبدالسبحان صاحب کو بھیجا کہ جا کے ان کی خبر لے لو کہ وہ کیوں نہیں آیا، بیمار ہے کہ کیا وجہ ہے۔ وہ گئے وہاں پر، خود وہ بھائی صاحب بتاتے تھے پھر کہ میں جب گیا چکیسر مولانا صاحب کے پاس تو وہ چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے اور 2 رضائیاں ان کے اوپر انہوں نے لی تھی، 2 رضائیوں کے نیچے لپٹے ہوئے تھے۔ تو میں جب پہنچا مسجد میں نے 2 رضائیوں کے نیچے سے ہاتھ، تو کہتے ہیں بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ میرا ہاتھ اتنا گرم ہو گیا یک دم کہ ان کا بخار اتنا زیادہ تھا کہ میرا ہاتھ بھی گرم کر دیا۔ تو کہتے ہیں میں نے چکیسر مولانا صاحب سے کہا کہ حضرت ڈاکٹر لے آؤں کہ حکیم لے آؤں؟ دونوں ہمارے دوست ہیں، کہیں گے ہم تو آ جائیں گے۔ وہ کہتے چکیسر مولانا صاحب نے کہا کہ نہ سابق صاحب ایسا مت کرو، نہ حکیم لاؤ نہ ڈاکٹر لاؤ۔ کیوں؟ کہنے کہ دیکھو نا، اللہ جل مجدہ نے 20,000 امراض پیدا کیے ہیں، 20,000 امراض پیدا کیے۔ 20,000 امراض میں سے تگڑا جو حکیم یا ڈاکٹر ہو اس کو 10,000 کے نام بھی آتے ہیں اور علاج بھی آتا ہے 10,000 امراض کا۔ 5,000 باقی ایسے امراض ہیں کہ حکیموں کو، ڈاکٹروں کو ان کا نام تو آتا ہے لیکن علاج نہیں آتا ہے، اور باقی 5,000 ایسے امراض ہیں جن کا ڈاکٹروں کو، حکیموں کو نہ نام آتا ہے نہ علاج آتا ہے۔ لہٰذا اس ذات پر کیوں نہ چھوڑیں جو 20,000 کا علاج بھی جانتا ہے اور 20,000 کا نام بھی جانتا ہے، اس پر کیوں نہ چھوڑیں؟ کہتے چکیسر استاد نے جب یہ بات کی میری تو عقل دنگ ہو گئی کہ اس شخص کا کتنا توکل ہے۔ تو کہتے ہیں یہ بات جب چکیسر استاد نے کی، تھوڑی دیر کے بعد رضائیاں پھینک دی اور اٹھے۔ کہتے ہیں بھائی صاحب کہتے ہیں میں نے ہاتھ پکڑا کہ بخار ہے کہ نہیں، تو کہتے ہیں بالکل بخار نہیں تھا، یک دم اس توکل کی بات کی وجہ سے اللہ جل مجدہ نے شفا دے دی۔ تو اولا تو یہ ہے کہ بندہ اسی پر چھوڑے جو 20,000 کا علاج بھی جانتا ہے، نام بھی جانتا ہے۔
وہ حکیم مطلق ہے نا، حکیم مطلق ہے، یہ تو اولا درجہ ہے، لیکن یہ استقامت اور یہ توفیق اللہ بہت کم لوگوں کو نصیب فرماتا ہے۔ بہرحال یہ دم تعویذ وغیرہ کرنا یہ جائز ہے۔ تابعین جل قدر تابعین ہے جو جائز قرار دیتے ہیں اس کو۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں، اگلے درس میں انشاءاللہ چند ایک جزیات اس قاعدے کے ہو جائیں گے اور اگلا دوسرا قاعدہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ سوال مجھ سے نہ کرو، اس وقت میں تھکا ہوا ہوتا ہوں، سوالات میں مجھے مت پھنساؤ، ورنہ میری جگہ بیٹھ کر 2 گھنٹے آپ درس دیں تو پھر میں آپ سے سوال کروں گا تو پھر جواب دے دینا۔ الحمدللہ رب العالمین العاقبۃ للمتقین۔ تخصص کے طالب علم ہے، والدہ فوت ہو گئی تھی پچھلے ہفتے، احمد ضیاء۔ ہاں دعا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین العاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولمشائخنا ولاساتذتنا ولمن له حق علینا ولإخواننا ولأخواتنا ولعشيرتنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين۔ یہ ہمارے ایک طالب علم ہیں، ان کی والدہ فوت ہوئی، اس کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، قبر کو اللہ جل مجدور روشن فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔